أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 21ویں پارے کا 18واں رکوع سورہ احزاب کی آیت نمبر 9 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ سن 5 ہجری میں مشرکین مکہ نے دوسرے قبائل کے ساتھ مل کر اور یہودیوں کے ساتھ مل کر مدینہ پر حملہ کیا۔ ان کے حملے کو روکنے کے لیے مدینہ منورہ میں خندق کھودی گئی، جس کی وجہ سے یہ حملہ نہ کر سکے۔ اس لیے اس جنگ کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اور غزوہ احزاب کے بہت سارے قبیلے جمع ہو کر آئے۔ اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مکہ والوں کا آخری حملہ ہے، اس کے بعد انہیں جرت نہیں ہوگی کہ مدینہ پہ حملہ کرے، اور ایسا ہی ہوا۔ پھر اس کے بعد مکہ والے حملہ نہیں کر سکے۔ اس حملے سے پہلے یہودی گئے مکہ کے سرداروں کے پاس، کعب بن اشرف، حیی بن اخطب اور بھی سرداروں کو لے کر، اور ان سے یہ کہا کہ مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم مل کر ان کے خلاف جنگ کریں۔ تو مکہ والوں نے کہا کہ ہمیں تم پر یقین نہیں ہے، کیونکہ تم دھوکہ دینے والی قوم ہو۔ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو کیسے یقین دلائیں؟ تو مکہ والوں نے کہا کہ ہمارے یہ 2 بت ہیں، جبت اور طاغوت، ان کو سجدہ کرو۔ حالانکہ یہودی مذہب میں بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ حرام ہے، لیکن یہ سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے یہودیوں نے ان 2 بتوں کو سجدہ کر دیا۔ اس پر انہیں یقین ہو گیا، تو مکہ والوں نے تیاری کی کہ ہم باہر سے آئیں گے اور تم مدینہ کے اندر سے حملہ کرنا۔ وہ باہر سے حملہ نہ کر سکے، پھر اللہ تعالیٰ نے تیز ہوا بھیجی اور فرشتوں کو بھیجا، جنہوں نے ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور ان کے خیمے اکھڑے، تو اس وجہ سے پھر واپس بھاگ گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ نے تم پر اپنی نعمت کی تھی، اسے یاد کرو۔ وہ کون سی نعمت تھی؟ اذ جاءتکم جنود، جب بہت سارے لشکر آئے تھے، بہت سارے قبائل آئے تھے، تو فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، ہم نے ان پر ہوا بھیجی، وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا،
اور ہم نے اپنی فوجیں ایسی بھیجی جنہیں تم نہیں دیکھ رہے تھے، یعنی فرشتے تھے، تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ ہوا بھی بھیجی، فرشتے بھی بھیجے۔ تو یہ ہماری نعمت تھی کہ ہم نے دشمن کو واپس پلٹا دیا۔ تو اس لیے تمہیں چاہیے کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے تم پر یہ نعمت کی تھی، اور اس نعمت کو یاد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اللہ کو سب پتہ۔ اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُم، وہ آئے تمہارے اوپر سے، یعنی مکہ کی طرف سے وہ آئے۔ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور تمہارے نیچے سے آئے، یعنی مدینہ کے اندر سے۔ بنو قریظہ قبیلہ ہے یہودیوں کا، انہوں نے حملے کی کوشش بھی کی، اور یہی وہ جنگ ہے جس میں انہوں نے یہ سمجھا کہ مدینہ کے مرد تو سارے خندق کے پاس حفاظت کے لیے ہیں، اور خیموں میں عورتیں اکیلی ہیں۔ تو ایک یہودی نے جب حملہ کیا تو حضرت صفیہ نے وہ کھونٹا پکڑا، اس کے سر پہ مارا، وہ وہیں مر گیا۔ تو باقی یہودی ڈر کے بھاگ گئے، انہوں نے کہا کہ ان کے خیموں میں مرد ہیں، حالانکہ وہ عورتیں تھیں، لیکن اللہ کی مدد تھی۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، یہ وہ وقت تھا جب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، یعنی خوف، باہر سے بھی دشمن، اندر سے بھی دشمن، تو ایسا خوف طاری ہوا کہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ بہت زیادہ پریشان بندہ ہو تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، بہت زیادہ خوف۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں مختلف خیالات اور گمان کرنے لگے، جیسے لوگ تھے ویسا گمان کرنے لگے۔ مومنوں کا گمان الگ تھا، منافقوں کا الگ تھا۔ ہنالک ابتلی المؤمنون، اس موقع پر مومنوں کو آزمایا گیا۔ وزلزلوا زلزالا شدیدا، خوب جھنجھوڑا گیا، یعنی ایسے سخت حالات آئے کہ اب اس موقع پتہ چلتا ہے کہ مومن کون ہے۔ جو منافق تھے، جن کے دلوں میں مرض تھا، یعنی نفرت تھی مسلمانوں کی، تو وہ یہ کہہ بیٹھے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول کے وعدے جو ہمارے ساتھ ہوئے وہ سارا دھوکہ ہے۔ یہ منافقین نے کہہ دیا۔ حالات سخت تھے نا، مشکل حالات تھے، تو منافق تو مشکل حالات میں برداشت نہیں کرتا، مومن برداشت کرتا ہے، اور منافق کی منافقت مشکل حالات میں کھل کے سامنے آتی ہے۔ تو منافقوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ اس کے رسول کے وعدے نعوذ باللہ دھوکہ ہے۔ پھر ایک جماعت نے یہ کہا یا اہل یثرب، اے مدینہ والو، لا مقام لکم، یہاں کھڑے ہونے کا موقع نہیں ہے، یعنی جنگ لڑنے کا موقع تھوڑی ہے۔ فرجعوا، واپس چلو۔ وہ جو منافق تھے وہ دوسروں کو بھی واپس بھیج رہے تھے تاکہ مسلمان تھوڑے ہوں، کمزور ہوں۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، انہی منافقین میں سے ایک گروہ ایسا تھا جس نے نبی سے چھٹی مانگی کہ ہم جہاد میں نہیں جا سکتے، ہم یہاں کھڑے نہیں ہو سکتے، ہمیں چھٹی دے دیں۔ اور بہانہ کیا کیا؟ ان بیوتنا عورا، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، مرد بھی نہیں ہیں گھروں میں، اور دیواریں بھی کمزور ہیں، خطرہ ہے کہ کوئی چور نہ آ جائے، اس لیے آپ ہمیں اجازت دے دیں۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے بہانہ تو یہ کیا نا کہ گھر غیر محفوظ ہیں، لیکن وما ہی بعورا، ان کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے، یہ جھوٹ بولا انہوں نے۔ ان یریدون الا فرارا، وہ تو صرف جنگ سے فرار چاہتے تھے، اس لیے یہ بہانہ کر لیا۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان کی حالت یہ ہے کہ اگر
مدینہ کے کنارے سے کوئی دشمن آئے اور پھر ان کو بلائے، ان منافقین کو، لیکن وہ دعوت دے مسلمانوں کے خلاف کہ آؤ مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں، تو لآتوہا، یہ منافق فوراً آ جائیں گے۔ اب نہیں یاد کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، یعنی مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے یہ تیار نہیں، بہانہ کر کے گھروں کو جا رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کافر آ کے کہے کہ ہمارے ساتھ چلو اور مسلمانوں کے خلاف، اب تیار ہو جائیں گے۔ وما تلبسوا بها الا یسیرا، اور اب ان کا یہ آنا بڑا آسان لگے گا ان کو، حالانکہ اس سے پہلے یہ اللہ سے وعدہ کر چکے تھے کہ لا یولون الادبار، کہ ہم کسی جنگ میں پیٹھ نہیں دکھائیں گے، اللہ سے وعدہ کیا، لیکن اب وعدہ بھول گئے۔ وکان عہد اللہ مسئولا، اللہ سے جو وعدے کرتے ہیں نا، اس کا سوال ہوگا قیامت کے دن۔ یہ نہیں کہ اللہ پوچھے گا، نہیں، جس نے اللہ سے جو وعدے کیے، قیامت کی پوچھ ہوگی کہ تم نے وعدہ کیا تھا پورا کیوں نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل، کہ اگر تم موت یا قتل کے ڈر سے فرار ہو رہے ہو تو تمہارا یہ فرار ہونا تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ موت سے بچ تو نہیں سکتے نا، کتنا بچ جاؤ گے، ایک نہ ایک دن مرنا تو ہے۔ تو تم اگر اس نیت سے بھاگ رہے ہو کہ ہم موت سے بچ جائیں، کبھی نہیں بچ سکتے۔ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور زیادہ سے زیادہ تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو گے، چند دن کا فائدہ، لیکن موت نے اپنے وقت پہ آنا ضرور ہے۔ پھر نبی علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہیے، یعنی ان سے پوچھئے من ذا الذی یعصمکم من اللہ، اچھا یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تم پر برائی کا ارادہ کر لے یا اللہ تم پر رحمت کا ارادہ کر لے، تو کوئی طاقت ہے کہ جو تمہیں اللہ سے بچا سکے؟ یعنی اللہ رحمت کا ارادہ کرے تو کوئی ہے جو رحمت روک دے؟ یا اللہ تم پر کوئی آزمائش ڈالنا چاہے، کوئی پریشانی ڈالنا چاہے تو کوئی طاقت ہے جو اس سے تمہیں بچا لے؟ ہرگز بھی نہیں۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ یہ نہیں پائیں گے کسی کو اپنا دوست اور مددگار۔ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ، تم میں سے جو لوگ ہیں نا، اللہ ان سب کو جانتا ہے، اور جو خاص طور پر اپنے بھائیوں کو کہہ رہے تھے نا ہلم الینا، ہمارے پاس آ جاؤ، ادھر نہ جاؤ، یعنی مسلمانوں کی صفوں میں کھڑے نہ ہو، ہمارے پاس آ جاؤ، تو اللہ کو تو سب پتہ ہے۔ وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا، اور یہ ویسے بھی لڑائیوں کے لیے نہیں آتے منافق، بہت کم موقع ہیں جن پر یہ میدان میں آئے ہوں، وگرنہ کسی نہ کسی بہانے سے بھاگ جاتے ہیں۔ غزوہ احد میں بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ عبداللہ بن ابی نے رائے یہ دی تھی کہ مدینہ میں رہ کے جنگ کریں۔ نبی علیہ السلام نے باقیوں سے رائے لی تو زیادہ رائے یہ تھی کہ باہر نکل کے جنگ کریں، تو آپ نے ارادہ کر لیا چلو باہر نکل کے جنگ کرتے ہیں۔ اب مدینہ شہر سے باہر احد کے میدان کی طرف جا رہے ہیں، اب یہ کیسے واپس جاتے؟ بہانہ ڈھونڈ لیا، ہماری رائے نہیں مانی گئی اس لیے ہم نہیں جاتے، اب وہ راستے سے واپس ہو گئے۔ تو اکثر جنگوں میں انہوں نے ایسے ہی کیا۔ اشحۃ علیکم، یہ تمہارے بارے میں بڑے بخیل ہیں کہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کو فائدہ پہنچے یا بھلا ہو، اور جب خوف آئے یعنی حالت جنگ ہو تو تم ان کو دیکھو گے کہ آنکھیں گھما گھما کے یوں دیکھ رہے ہیں جیسے موت کے وقت انسان آنکھیں گھماتا ہے کہ کہیں سے مدد آتی ہے، کوئی مجھے بچا سکتا ہے موت سے؟ ظاہر ہے وہ تو مر رہا ہوتا ہے، وہ تو تنکے کا سہارا بھی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ تو اس وقت منافقین کی حالت بھی یہی ہوتی ہے، اور جب یہ خوف چلا جاتا ہے یعنی دشمن چلا گیا، اب کوئی ڈر نہیں، سلقوکم بألسنۃ حداد، اب یہ لمبی لمبی زبانیں چلاتے ہیں، گز گز لمبی زبانیں مسلمانوں کے خلاف، اب چڑھ چڑھ کے بول رہے ہیں۔
جب دشمن سامنے آئے تو بھیگی بلی بن کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، اور جب دشمن چلا جائے تو پھر مسلمانوں ہی کے خلاف زبان درازیاں کرتے ہیں۔ اولئک لم یؤمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو مومن نہیں ہیں۔ منافق ہے نا، تو منافق وہی ہوتا ہے جو دل سے مومن نہیں ہوتا۔ تو فأحبط اللہ اعمالہم، اللہ نے ان کے سارے عمل ضائع کر دیے۔ جب ایمان ہی نہیں تو عمل بھی کوئی قابل قبول نہیں، اور یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، ان منافقین کی حالت یہ ہے کہ جب ان کو بتایا گیا نا کہ وہ دشمن چلا گیا واپس، تو یہ ماننے کو تیار نہیں تھے، اتنے خوف زدہ تھے، ماننے کو تیار نہیں کہ دشمن کیسے واپس جا سکتا ہے۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اب ان کی حالت کیا ہے کہ اگر دشمن کی فوجیں آئیں تو یہ چاہیں گے کہ مدینہ سے باہر نکل جائیں، کسی دیہات میں چلے جائیں اور وہاں خبریں لیتے رہیں کہ کیا حالات ہیں۔ یسألون عن انبائکم، تمہاری خبریں معلوم کرتے رہیں، اور جب دشمن چلا جائے تو پھر یہ آنے کو تیار ہیں، اور یہ تمہارے ساتھ مل کر جنگ نہیں کرتے، بہت کم۔ یہ منافقین کے حالات اللہ نے بیان کیے۔ اب ان حالات میں کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی، ایک لمبی خندق تھی، 10 صحابہ کی جماعت بنی اور تقریباً 60 فٹ حصے میں آئی۔ اللہ کے نبی نے نشان لگا کے دیے باقاعدہ کہ یہ کھودو۔ اب وہ 10 آدمیوں کی جماعت ہے، وہ کھدائی کر رہے ہیں، کوئی مٹی اٹھا رہا ہے، کوئی کھدائی کر رہا ہے، کوئی بوریاں بھر رہا ہے، تو پھر مٹی سائڈ پہ پھینک رہے ہیں جا کے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مٹی اٹھا کر باہر پھینک رہے ہیں۔ اور اس موقع پر کام اتنی تیزی سے جاری تھا کہ کھانے کا وقت نہیں مل رہا تھا کہ گھر جائیں کھانا کھا لیں۔ بھوک کی وجہ سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا ہے بھوک کی وجہ سے، تو آپ نے اپنا دامن اٹھا کے دکھایا کہ میں نے 2 پتھر باندھ رکھے، یعنی میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر وہ جگہ آ گئی جس میں حضرت سلمان فارسی شریک تھے کہ وہاں چٹان آ گئی، پتھر تھا، ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ بعض نے کہا تھوڑی سی آگے پیچھے کر لو، لازمی ہے اسی نشان پر ہی چلنا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، جو نشان نبی نے لگا دیا اس سے دائیں بائیں ہم نہیں ہو سکتے۔ دیکھو صحابہ کا مزاج، زمین پر نبی نشان لگا دے اس سے دائیں بائیں نہیں ہوتے، تو نبی نے جو دین دیا ہے اس سے کیسے دائیں بائیں ہو سکتے ہیں؟ صحابہ تو نہیں ہو سکتے۔ یہ تو ہم لوگ ہیں نا، اپنی مرضی کرتے ہیں، تھوڑا سا مشکل آیا تو چھوڑ دیا، گرمی کے روزے ہیں جی چھوڑ دو، نہیں رکھے جاتے، اب فلاں کام مشکل ہے چھوڑ دو جی۔ وہ صحابہ تھے، وہ نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، آپ نے کدال پکڑا، مارا اس چٹان پر، چنگاریاں نکلی، 3 مرتبہ چنگاریاں نکلی۔ آپ نے فرمایا مبارک ہو، روم فتح ہو گیا، فارس فتح ہو گیا، شام فتح ہو گیا، یہ آپ نے بتایا۔ تو جو منافق سن رہے تھے انہوں نے کہا کھانے کو روٹی نہیں مل رہی، اور کیا کہہ رہے ہیں فلاں فلاں علاقے فتح ہو گئے، یہ طنز کیا۔ اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے وہ 3 پارے کی آیت نازل فرمائی، اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے اللہم مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے، تؤتی الملک من تشاء، اللہ جس کو چاہے بادشاہت دے اور جس سے چاہے بادشاہت چھین لے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، اختیار سارے اللہ کے ہاتھ میں۔ اور پھر وہ چٹان ٹوٹ گئی، پھر وہ خندق کھودی گئی۔ یہاں پھر ایک اور مسئلہ بھی یاد رکھیے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ ایک دن اتنی تیزی سے کام ہو رہا تھا کہ 3 نمازیں قضا ہو گئیں، وقت ہی نہیں ملا، ظہر عصر مغرب، بس جلدی سے کام ہو رہا ہے، نماز قضا ہو گئی ہے، ہونے دو۔ اب اندھیرا ہو گیا، اندھیرے میں تو کام نہیں ہوتا تھا، وہ زمانے ایسے تھے۔ اب جب عشاء کا وقت ہو گیا، کام روک دیا گیا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت 4 نمازیں پڑھائیں۔ ظہر قضا ہوئی تھی،
باجماعت پڑھائی، عصر پھر باجماعت پڑھائی، مغرب پھر باجماعت پڑھائی، پھر عشاء کی جماعت کرائی۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ جو نماز قضا ہو جائے اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ اور آج ایسے لوگ آ گئے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی اتنی نمازیں کون پڑھے، بس توبہ کر لو ساری معاف ہو گئی۔ یہ عجیب تماشا ہے کہ پورا سال نماز نہ پڑھو، بس ایک دن توبہ کر لو ساری معاف ہو جائیں گی۔ اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ دیتے توبہ کر لو، اور ہم تو ویسے بھی مجبور تھے، لیکن نہیں، آپ نے باجماعت قضا کروائی۔ اس لیے جس کی جو نماز رہ جائے وہ جب تک پڑھے گا نہیں اس وقت تک وہ معافی نہیں ملے گی۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین مثال ہے۔ آپ نے یہ آیت بہت سنی ہوگی اور ہمارے کئی خطیب پڑھتے بھی ہیں، لیکن ان حالات کو دیکھ کر پھر یہ آیت پڑھی ہے نا کہ حالت جنگ ہے، دشمن سامنے کھڑا ہے، خندق کھودی جا رہی ہے، بھوک سے برا حال ہے، نبی خود بھی کارکنوں کی طرح کام کر رہے ہیں۔ یہ ہے کہ نبی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ مشکل سے مشکل کام میں بھی نبی نمونہ ہے، لیکن ہم لوگ تو کہتے ہیں مشکل میں تو نمونہ ہے ہی نہیں، چھوڑ دو سب کچھ، جو مطلب کی سنت ہو وہ لے لو، اور جو سنت مطلب کی نہ ہو تو اس کو چھوڑ دو۔ یہ کیسا دین ہے ہم نے بنا رکھا ہے اپنے پاس سے؟ اب کتنے لوگ آپ کو لڑتے جھگڑتے بھی نظر آئیں گے کہ نماز میں فلاں چیز سنت ہے اور اس نے چھوڑ دی، اب اسے لڑ رہے ہیں، تو کیسا نماز میں سنت رہ گئی تیری، ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے، سنت کے خلاف پڑھ رہا ہے، تو تیری نماز نہیں ہوئی، یہ جھگڑا ہو رہا ہے۔ لیکن کبھی خیال آیا، کبھی یہ آپس میں لڑے کہ تو کیسا مسلمان ہے، بیٹے کی شادی پہ تو ڈھول بجا رہا ہے، بینڈ باجے والوں کو لایا ہے، کیسا مسلمان ہے تو؟ اب نہیں لڑیں گے، کیوں؟ وہاں اپنا دل چاہ رہا ہے نا، جو اپنی پسند کی چیزیں ہوں وہاں دین کو چھوڑ دیا۔ یہ دین نہیں ہے۔ دین صرف نماز کا نام نہیں ہے، معاملات کا نام دین ہے، معاشرت کا نام دین ہے، شادی کا نام دین ہے، فوتگی کے موقع پہ بھی دین ہے۔ اس موقع پہ بھی دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد پوری کائنات میں سب سے بڑے ہیں۔ آپ اگر چاہتے تو اپنی ایک ایک بیٹی کو سونے کا پہاڑ دے دیتے، کائنات کی سب سے قیمتی چیزیں آپ دے سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں دی۔ کیوں؟ غریب امتیوں کو سبق دیا ہے کہ جتنے تمہارے وسائل ہوں اس کے اندر رہ کے خوشی کرو، اور جائز حد تک خوشی کرو، ناجائز نہیں، جائز بھی وسائل کے اندر رہ کر۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ دکھلاوے کی خاطر قرضے اٹھاتے ہیں اور پھر کئی کئی سال وہ قرضے اتارتے رہتے ہیں، جبکہ سنت یہ نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار صحابی ہیں، بہت مالدار صحابی ہیں، لیکن جب مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے تھے، ہجرت کر کے آئے تو لٹ پٹ کے آئے تھے، خالی ہاتھ۔ جن کو ان کا بھائی بنایا نبی علیہ السلام نے، انہوں نے کہا کہ میری دکانیں ہیں، آدھی آپ لے لو۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے صرف یہ بتاؤ بازار کدھر ہے، مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ، وہاں میری ضمانت دے دو۔ تھوک میں چیز خریدتے، پرچون میں بیچتے، یہاں سے کام شروع کیا۔ چند دن گزرے، فجر کی نماز میں نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ خوشبو کے نشان ہیں، وہ خوشبو لگاتے تھے تو نشان پڑ جاتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا عبد الرحمن لگتا ہے تم نے شادی کر لی؟ ان کا جی یا رسول اللہ کل ہی میں نے شادی کی۔ نشان سے پہچان لیا۔ اچھا حق مہر کیا دیا؟ ان کا جی ایک گٹھلی سونے کی، یہ میں نے حق مہر دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے کوئی اعتراض تو نہیں کیا کہ میں تمہارا نبی ہوں، مجھے پوچھا بھی نہیں، مجھے بلایا بھی نہیں، اور تم نے شادی بھی کر لی؟ کوئی ایک موقع ایسا نہیں کہ نبی نے یہ کہا ہو کہ مجھے کیوں نہیں بلایا۔
شادی کر لیتے تھے، آ کے بتاتے جی کر لی، کیونکہ شادی عبادت ہے، جتنا سادہ کریں گے اتنا اچھا رہے گا۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے، بچے جوان ہو کے عمریں گزرتی جا رہی ہیں، نہیں جی ان کے ماموں امریکہ سے آئیں گے تو شادی ہوگی، ان کی خالہ آئے گی تو پھر ہوگی، انتظار میں بیٹھے ہیں۔ ادھر اسی شہر میں ہے، چھوٹا سا شہر ہے، بڑا نہیں ہے، جتنی مسجد نبوی آج ہے اتنا تو مدینہ تھا سارا، لیکن نبی کو بلانا بھی بتایا بھی نہیں، نکاح بھی کر لیا۔ تو اس کو اتنا سادہ بنائیں۔ اور آج بھی آپ جائیں یہ حبشہ کے علاقوں میں، یہ صومالیہ وغیرہ، سوڈان وغیرہ، ان علاقوں میں مسجد میں ہر نماز کے بعد نکاح ہو رہے ہیں، ہر نماز کے بعد 2 2 3 3 نکاح ہو رہے ہیں۔ وہاں کوئی رسم و رواج نہیں ہے، بس وہ مسجد میں آتے ہیں، مولوی صاحب میرا نکاح پڑھا دو، وہیں بیٹھے بیٹھے نکاح پڑھا دیا، دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، ہر نماز میں نکاح ہو رہے ہیں۔ اور ہم ایسے مسلمان ہیں کہ ہم نے عبادت جو نکاح ہے اسے بھی مسجد سے باہر نکال دیا، شادی حالوں میں جا کے کرتے ہیں جہاں کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے شادی حال میں سکون سے نکاح ہوا؟ عورتیں اپنی گپوں میں لگی ہیں، مرد اپنی گپوں میں لگے ہیں، سٹیج پہ چند بندے بیٹھے ہیں اور وہ بھی گھنٹہ گھنٹہ پہلے ڈھول بج رہا ہے، اب کہتے ہیں مولوی صاحب نکاح پڑھا دو جی۔ اب جب نکاح کی باری آتی ہے پھر ہر بندہ مولوی صاحب جلدی کرو جی، بس ٹائم تھوڑا ہے۔ بھی یہ پہلے جو تمہیں وقت ضائع کیا وہ مولوی صاحب نے کیا تھا، وہ تم نے وقت ضائع کیا۔ اور پھر جلدی جلدی بس 2 4 بندے وہ سنتے ہیں خطبہ، باقی سب گپوں میں لگے ہوئے ہیں۔ مسئلہ یاد رکھیے، جس طرح جمعے کا خطبہ سننا واجب ہے، ایسے ہی نکاح کا خطبہ سننا بھی واجب ہے۔ نکاح کا خطبہ سنت ہے، لیکن جب شروع ہو جائے پھر سننا واجب ہے، انہی آداب کے ساتھ جو جمعے کے خطبے کے آداب ہیں۔ موطا امام مالک میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا خطبہ ہو رہا ہو اور تم کسی کو انگلی سے اشارہ کر کے کچھ کہو، تم نے بھی غلطی کی، یعنی تم اشارہ بھی نہیں کر سکتے، اتنا ادب۔ اور ہمارے ہاں تو وہاں کیا ہو رہا ہے، ہلا گلا ہو رہا ہے۔ ہم پیٹ پیٹ کے تھک گئے کہ مسجد میں نکاح کرو، مسجد میں نکاح کرو، برکت ہوگی، سادگی ہوگی، اللہ کی رحمتیں اتریں گی۔ اور طلاقوں کی جو ریشو بڑھ رہی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے نکاح مسجد کی بجائے باہر شروع کر دی۔ دیکھو ہندو اس دور میں بھی اپنے مندر پہ جاتا ہے، عیسائی بھی اپنے چرچوں میں جاتے ہیں، اور یہ مسلمان ہے جو مسجد کی بجائے باہر جا رہا ہے۔ کہتے ہیں ہماری برات والے نہیں مانتے، یہ کیسے مسلمان ہیں مانتے نہیں مسجد میں؟ اس لیے اس کو سادہ کریں۔ اور نبی علیہ السلام نے خود فرمایا نکاح مسجد میں کرو اور اس کا اعلان بھی کرو۔ اعلان کا مطلب یہی ہے کہ محلے کی مسجد میں نکاح ہو اور اس میں لوگوں کو پتہ چلے کہ آج فلاں کی بیٹی کا نکاح ہوا، لوگوں کو پتہ چل جائے۔ تو اسے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اس کو دیکھو۔ لیکن نمونہ کس کے لیے ہوگی؟ اللہ ساتھ ہی بتا رہے ہیں لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو، وہی تو اللہ کے نبی کی سنت پہ چلے گا نا۔ جو اللہ ہی کو نہیں مانتا یا صرف زبان سے مانتا ہے لیکن اللہ کی نہیں مانتا، تو اس نے کہاں نبی کی سنت کو ماننا ہے؟ ایک جگہ مجھے سوال ہوا کہ جی ہمارے حالات ایسے کیوں ہیں؟ میں کہ جی جملہ سن لو، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، نبی کو مانتے ہیں، نبی کی نہیں مانتے، صحابہ کو مانتے ہیں، صحابہ کی نہیں مانتے، قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کی نہیں مانتے، جس کی وجہ سے ہمارے یہ حالات ہیں۔ بس جب ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی ماننا شروع کر دی، ہم ترقی کی طرف چل پڑیں گے، دنیاوی ترقی بھی ہوگی، اخروی ترقی بھی ہوگی، اور اللہ نے رکھی ہی اسی میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔